کہانی ہے جو ماشاءاللہ شادی وادی ہوئی ہے اور شادی کے تقریباً 6 سال گزرنے کے بعد اولاد پیدا ہوئی. اب جو اولاد پیدا ہوئی تو وہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوئی. ستواسے کا بچہ نہایت ہی کمزور بچہ. ایب نارمل تھا؟ نہیں، ایب نارمل نہیں ہے، نارمل، لیکن چونکہ کمزور تھا، ہاتھ پاؤں سے کمزور، پتلے ہاتھ، چھوٹا سا وجود، بہت کمزور بچے ہوتے ہیں. اچھا. تو ماں ہے، اس کا کام پالنے کا ہے. وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے، مسلسل کر رہی ہے، اور بچے کو اس حد تک لے آتی ہے اس کی پرورش کرتے کرتے کہ بچہ چلنے پھرنے لگا ہے، سمجھدار ہوتا جا رہا ہے، لیکن گروتھ نہیں پکڑ رہا، کمزور ہے. وہ سوچتی ہے کچھ ایسا سلسلہ بنے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. وہ اسپیشلسٹ کے پاس گئی، اس نے جا کے مشورہ کیا کہ اس کی صحت کیسے صحیح ہو، کہ اس کی صحت کیسے بن جائے گی، یہ جلدی مزید اور کیسے صحت پکڑے، قد کیسے بڑا ہوگا، مزید مجھے بتائیے. لیکن چونکہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، کوئی حل نہ نکلا. پھر اس نے کیا سوچا کہ اپنی پڑوسن سے ذکر کیا جائے. پڑوسن سے ذکر کیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے بیٹے کو کسی ایسی جگہ دکھاؤں کہ جہاں میں اب تک نہ گئی ہوں. تم کوئی ایسی جگہ کو مجھے بتاؤ. میں نے تمام ڈاکٹرز کو دکھا دیا، اسپیشلسٹ کو دکھا دیا، لیکن کہیں سے کوئی افاقہ نہیں ہوا. تو وہ جو پڑوسن تھی خاتون، انہوں نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ فلانی جگہ ایک صاحب ہیں، میں نے ان کے بارے میں بڑا سنا ہے. عامل ہے؟ عامل. تو آپ اس عامل کے پاس جا کے اپنی یہ رداس بیان کریں، شاید تمہارا کوئی حل نکل جائے. اب جو عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو ان چکروں میں پڑے، پھر وہ کہیں کے نہیں رہتے. 2 نمبر عاملوں کے چکر میں جو پڑا وہ تو گیا. خیر آگے کیا ہوا؟ بہرحال جو 2 نمبر عاملوں کے چکر میں پڑا وہ گیا. اسی طرح یہ خاتون اس عامل کے پاس گئی. اب جب جاتی ہیں تو جا کے اس سے اپنا یہ بیٹے کا ذکر کرتی ہے. بیٹے کو ساتھ لے گئی. عامل نے بچے کو دیکھا ہے، اور جانتے ہو خاتون سے کیا کہا ہے؟ کیا؟ کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ صحت یاب ہو جائے، مزید اور زندگی دیکھ لے، تو اس کے لیے تمہیں اپنے بچے کو انسانی خون پلانا پڑے گا. انسانی خون؟ انسانی خون. وہ حیرت، عورت جو ہے تعجب میں، حیرت میں بیٹھی ہوئی اس کو دیکھ رہی ہے کہ انسانی خون؟ ارے بھائی، میں انسانی خون کہاں سے لاؤں گی؟ اور میں انسانی خون پلا کر اپنے بچے کو نہیں. وہ اس کو وہاں ڈانٹ کر اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکلتی ہے. کیونکہ انسانی خون ایک نارمل چیز تو نہیں ہے، یہ تو اب یہ اچھا کام بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اب چونکہ وہ عامل جو آج کل جو کر رہے ہیں وہ سب، اور ہماری خواتین بڑی نادان ہیں، عمل بھی کر لیتی ہیں. اب چونکہ وہ خاتون سمجھدار تھی، انہوں نے ان کی بات کو جو ہے ایکسپٹ نہیں کیا، بیٹے کو لے کے گھر چلی گئی. اب جب گھر گئی ہیں، رات ہوئی ہے، یہ اپنے بیڈ پہ ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ اس عامل نے مجھے کون سی تجویز دی کہ میں اپنے بیٹے کو انسانی خون پلاؤں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ سے بات کر رہی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے کہ جس سے میں بھی ناراض، میرا اللہ بھی ناراض. ایسا نہیں. صبح ہوئی. اب یہ سوچ رہی ہے کیوں نہ میں اپنے بچے کو شہر سے دور کسی ایسی جگہ لے جاؤں جہاں شور شرابہ ہو، آب و ہوا تبدیل ہو. یہ سوچتی ہے. ہاں، آب و ہوا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جاتے ہیں نا، وہ ساری تدابیر جو ہے پیشنٹ آزما لیتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ اپنی آب و ہوا چینج کریں. اب یہ آب و ہوا تبدیل کرنے کی سوچتے ہوئے تو یہ اپنے بچے کو لے کر ایک دور گاؤں میں جا کے شفٹ ہوتی ہے. بہت دور چلے جاتی ہے، شہر سے بہت دور چلی جاتی ہے، شہر سے دور. پھر ایک ایسی جگہ کہ جہاں گھر تو بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ مٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں، کچے گھر، اور دور دور بنے ہوئے ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں گھر، دور دور بنے ہوئے ہیں. یہ اس بستی میں جا کے بیچ میں ایک گھر ہے، وہ وہاں جا کے رہنے لگی. جس گھر میں یہ رہنے گئی ہے اس گھر کے بالکل سامنے گھنا جنگل ہے. ادھر ادھر کچے گھر، اور سامنے گھنا جنگل، بالکل بیابان. بیابان. رات کا وقت ہے،
یہ اپنے بچے کو سنانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا سنتی ہے کہ 3 بجے کے پہر گلی میں گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے.